आजम स्वाति के ऊपर जब तशद्दुद कर रहे थे तो उसको कह रहे थे इमरान खान को बताए, उससे ये हम करेंगे। ये हमारे वो लोग हैं जो हम पेट काट के जिन एजेंसीज को पाल रहे हैं, वो ये धमकियां दे रही हैं। और क्योंकि किसने बचाना था, जिन्होंने बचाना था वो खुद ही मुलव्वस थे उसमें। जब भी मैं जाऊंगा पब्लिक में, इनसे खतरा तो इनसे है, जिन्होंने प्रोटेक्ट करना है वो उनसे मुझे खतरा है। हमारे एक एमपी हैं पंजाब के, उसको इन्होंने बुला लिया, डराया धमकाया, फिर उसको आजम स्वाति की उन्होंने वो वीडियो दिखाई जिधर आजम स्वाति के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, उसको दिखाया गया कि ये तुम्हारे से भी होगा। फिर वो शहबाज गिल उसके बाद सारा वक्त पूछेगी जी बताओ इमरान खान ने नहीं, उसने तुम्हारे खिलाफ स्टेट, यानी शहबाज गिल से मेरे खिलाफ उसे ले रहे थे, एविडेंस ले रहे थे कि बताओ कि इमरान खान ने करवाया ताकि मुझे फंसा सके। एक आदमी को पकड़ा, वो हालांकि उसकी कोई पोजीशन नहीं थी उसको पकड़ा, उसको कहा इसके खिलाफ केस बनाओ, तुम स्टेटमेंट दो इसके अगेंस्ट। उसको लेके गए, उसको बंद किया, सेफ हाउस में बंद किया, उसको पहले मारा, धमकाया, नंगा किया। उसके बाद कहा आपके बीवी बच्चों से हम ये करेंगे अगर आप ये नहीं करेंगे, उसे स्टेटमेंट साइन करवा। एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो पहले मैं कहता हूं कि ये हमला होने वाला है, मैं बताया सबको, मैंने मीडिया पे गया, लेकिन जिन्होंने हमला किया वो सारे इख्तिदार में बैठे थे। एक डर्टी हैरी था, वो भी पावर में था, उसके पास सारी अंदरूनी पावर है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ, 20 तहरीक इंसाफ के कारकुनों के घरों में उस दिन सारी रात 2-2, 3-3 बजे घरों में घुसे। वहां ना चादर और चार दीवारी की ना इन्होंने परवाह की, जिस तरह 25 मई में इन्होंने किया हमारे साथ। एमपीज के घरों में घुसे 2-2, 3 बजे। भाई आप पुलिस हैं, ये पुलिस से ये काम करवाया जा रहा है, तो लोग पुलिस से नफरत करेंगे या नहीं करेंगे? कौन सी दुनिया की पुलिस ये करती है? डाकुओं की तरह लोगों के घरों में घुसाते हैं 3 बजे और वहां जाके औरतों के सामने, उनकी फैमिलीज के सामने वहां खौफ फैलाते हैं और डराते हैं, धमकाते हैं, चीजें तोड़ के चले जाते हैं। ये कौन सी दुनिया में होता है? और किधर है इंसानों के? और ये कौन है? ये पॉलिटिकल वर्कर्स है। इन्होंने कौन सा जुर्म किया है कि ये जो 25 में कौन सा जुर्म किया था कि जो इन्होंने जिस तरह का जुल्म किया? और आज देखें कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट जो होती है न्यूट्रल, इसका मतलब होता है कि ये बिल्कुल गैर जानिबदार होती है। केयर टेकर गवर्नमेंट ऐसी बिठाएं जो हमारे सख्त मुखालिफ, जिस तरह यह चीफ मिनिस्टर पंजाब का बैठाया हुआ है, इसकी चैनल देख लें, यह हमारा बदतरीन मुखालिफ है और आसिफ जरदारी का बगल बच्चा है, उसको लाके यहां बैठाया गया। और वो आदमी जो कि जिसका किरदार मशकूक है, जिसने नैब में सेटलमेंट की हुई है, यानी करप्शन के अंदर पैसे दिए हुए हैं, उसको ऊपर लाके बैठा दिया। उसने सारे वो ऑफिसर्स, हमने 23 ऑफिसर्स की लिस्ट दी कि इन्होंने हमारे ऊपर 25 मई पर तशद्दुद किया, उनमें से 16 को यहां वापस लाके बैठा दिया और अहम पोजीशंस पे बैठा दिया। और उन्होंने फिर जो किया अभी से आते साथ ही, यानी हमें है केयर टेकर गवर्नमेंट जो हमने वॉलंटरली अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व की। आनी चाहिए थी केयर टेकर जो न्यूट्रल होनी चाहिए थी, हमारे मुखालिफिन को ऊपर बैठा के, और वो हरासा हो रहा है इस वक्त। हमारा अली साही हैं, मैं जरा एक और आपके मसाल, अली साही हैं दामाद चीफ जस्टिस पंजाब के, लाहौर हाई कोर्ट के। उसके ऊपर पहले किसी आदमी को पकड़ा, उसको बंद किया, उसके ऊपर तशद्दुद किया, उससे केस बनाया उसके खिलाफ, और अब उसको नैब में बुलाया जा रहा है। उस्मान डार हमारे वहां सियालकोट के जो एमएनए के एस्पिरेंट है, एक आदमी को पकड़ा, वो हालांकि उसकी कोई पोजीशन नहीं थी उसको पकड़ा, उसको कहा इसके खिलाफ केस बनाओ, तुम स्टेटमेंट दो इसके अगेंस्ट। उसको लेके गए, उसको बंद किया, सेफ हाउस में बंद किया, उसको पहले मारा, धमकाया, नंगा किया। उसके बाद कहा आपके बीवी बच्चों से हम ये करेंगे अगर आप ये नहीं करेंगे, उसे स्टेटमेंट साइन करवा ली। और ये सिर्फ और सिर्फ कोशिश इनकी कि किसी ना किसी तरह तहरीक इंसाफ को कमजोर किया जाए, डराया धमकाया जाए। इस वजह से मैं वो अभी तहरीक अनाउंस कर रहा हूं इसके बाद कि इनका जो आपका शौक है, इंशाल्लाह हम आपका शौक पूरा कर देंगे। लेकिन जो अफसोसनाक चीज है, मैं ये सिर्फ अपने कारकुनों का इसलिए बताना चाहता हूं कि एक तो ये क्या करते हैं कि इनके ऊपर जुल्म करते हैं लोगों पे, फिर उसकी कहानियां आती हैं हमारे लोगों के पास
کہ جی یہ آپ کے اوپر ظلم کیا گیا تاکہ وہ باقی لوگ ڈر جائیں. ہمارے ایک ایم پی ہیں پنجاب کے, اس کو انہوں نے بلا لیا, ڈرایا دھمکایا, پھر اس کو اعظم سواتی کی انہوں نے وہ ویڈیو دکھائی جدھر اعظم سواتی کے اوپر تشدد ہو رہا ہے. اس کو دکھایا گیا کہ یہ تمہارے سے بھی ہوگا. اعظم سواتی کے اوپر جب تشدد کر رہے تھے تو اس کو کہہ رہے تھے عمران خان کو بتائے, اس سے یہ ہم کریں گے. یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جو ہم پیٹ کاٹ کے جن ایجنسیز کو پال رہے ہیں, وہ یہ دھمکیاں دے رہی ہیں. پھر وہ شہباز گل اس کے بعد سارا وقت پوچھے کہ جی بتاؤ عمران خان نے نہیں, اس نے تمہارے خلاف سٹیٹ, یعنی شہباز گل سے میرے خلاف اسے لے رہے تھے, ایویڈنس لے رہے تھے کہ بتاؤ کہ عمران خان نے یہ کروایا تاکہ مجھے پھنسا سکے. جس کو یہاں سرکاری نوکروں کو انہوں نے جو پنجاب میں تھے جن کو اب او ایس ڈی کر دیا, ان کو بار بار پوچھتے تھے جی بچاؤ کوئی کرپشن ہے, کوئی انہوں نے کچھ کیا, کوئی انہوں نے پیسے لیے کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر پہ. یہ آج حال ہے کہ کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کرپٹ لوگوں کو مان جائیں, تو اس طرح کے حالات ہیں. لیکن میں جو سب سے جو ہم سب کے لیے ایک فکر کرنے والی بات ہے, میرے اوپر حملہ ہوتا ہے, ایکس پرائم منسٹر, وہ پہلے میں کہتا ہوں کہ یہ حملہ ہونے والا ہے, میں بتایا سب کو, میں نے میڈیا پہ گیا, لیکن جنہوں نے حملہ کیا وہ سارے اقتدار میں بیٹھے تھے. ایک ڈرٹی ہیری تھا, وہ بھی پاور میں تھا, اس کے پاس ساری اندرونی پاور ہے. دوسری طرف رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف. اب جب مجھے پتا تھا کہ یہ ساری جو پلاننگ ہو رہی ہے, کیوں اس کے بعد ہمیں تو پوری خبریں آ رہی تھی اور اندر سے خبریں آ رہی تھیں کہ یہ ہونے والا ہے. تو جب یہ ہوا, جب میرے پر وہ وزیر آباد میں انسیڈنٹ ہوا, تو میں اس کے اوپر ہم کافی بات چیت کر چکے ہیں کہ انہوں نے ایک دم کہہ دیا کہ ایک شوٹر ہے. جو جے آئی ٹی بیٹھی اس نے تھوڑی دیر کے بعد ثابت کر دیا 3 شوٹر تھے. اس کا فرینزک تھا بھی, 3 جگہ سے گولیاں, وہ خول ملے گولیوں کے. اور وہ جو سارا بیانیہ تھا کہ ایک شوٹر نے اور دینی انتصاب پسند نے کیا, وہ سارا ختم ہو گیا. اس کے بعد وہ جے آئی ٹی, میں بھی صرف آپ کو یاد کراؤں کہ جو پنجاب کی بنائی ہوئی جے آئی ٹی, اس میں نہ پنجاب کا جو ڈی پی او تھا گجرات کا جس نے ویڈیو بنائی تھی, نہ وہ پیش ہونے کے لیے تیار, نہ وہ اپنا فون دینے کے لیے تیار, اور نہ جو سی ٹی ڈی جو ٹیررزم کی جو تھی, جو اس کو اٹھا کے لے گئی لڑکے کو, اس کے بعد جو شوٹر تھا اس کو جب اپنے پاس رکھا, انہوں نے دوسری ویڈیو بنائی, نہ وہ تیار ہوئے کہ نہیں ہم نہیں آپ کو, نہ وہ پیش ہونے کے لیے آیا وہ جو سی سی پی او تھا, اور نہ ہی انہوں نے اپنا فون دیا. یعنی پنجاب گورنمنٹ کی جے آئی ٹی کی انہوں نے خلاف ورزی کی. میں یہ پھر رول آف لا پہ آ رہا ہوں کہ یہ جب اس طرح ہونا شروع ہو جائے تو گورنمنٹ تو ختم ہو جاتی ہے. سٹنگ گورنمنٹ ایک تفتیش کر رہی ہے, جس پارٹی کی پاور میں ہے گورنمنٹ, اس پارٹی کے سربراہ کے اوپر قاتلانہ حملہ, اس کے اوپر پولیس والوں نے منع کر دیا. پھر جے آئی ٹی جو بنی, اس کے 4 ممبرز نے جا کے ایک دم جے آئی ٹی کے خلاف بیان دے دیا. پروسیکیوٹر جنرل نے پھر ان 4 کے اوپر تفتیش کی اور ان کا ان کے اوپر ایکشن لینا چاہیے, انہوں نے جان کے سیبوٹاج کیا. کس کے کہنے پہ یہ ہو رہا تھا؟ اب سوچیں وہ کتنا طاقتور ہوگا جو اس کے باوجود کہ ہم پاور میں بیٹھے ہیں, ہماری پولیس ہماری بات نہیں سن رہی تھی. یہ ہوتی ہے رول آف لا. اب سوچیں کہ اگر ہماری گورنمنٹ کا یہ حال تھا کہ ہم اپنے سربراہ کے اوپر جو اس گورنمنٹ کا پارٹی کا ہیڈ تھا اس کو انصاف نہیں دے سکے, تو باقیوں کو کیا انصاف دینا تھا اس گورنمنٹ نے؟ کس کی بات سن رہے تھے؟ اور اب آپ سنیں کہ اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا صرف کام الیکشن کروانا ہے. آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے جے آئی ٹی کی. جے آئی ٹی نے فائنڈنگز سامنے آ گئی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ کے جے آئی ٹی کو پہلے تو روک دیتی ہے, پھر وہ جو آفیسر کام کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو او ایس ڈی بنا دیتی ہے, ریکارڈ سیز کر لیتی ہے. اب یہ ذرا سنیں, ریکارڈ سیز کرتی ہے تو یہ آج ہوتا کیا ہے؟ عدالت پہلے تو وہ جو جے آئی ٹی کی تفتیش ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر جب وہ کیس لگتا ہے پچھلی باری, تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو ریکارڈ ہی نہیں, اور وہ ریکارڈ ہی نہیں دے رہا.
اینٹی کرپشن کے نیچے جو اپنا آدمی اینٹی کرپشن کے اوپر یہ لے کے آتے ہیں، اپنے کا مطلب شہباز شریف کا آدمی، وہ ہمیں ریکارڈ ہی نہیں دیتا. یعنی جے آئی ٹی کو جو عدالت کے سامنے وہ ریکارڈ ہی نہیں دیتا جو اس کے پاس ریکارڈ پڑا ہوتا ہے. پھر وہ جو عدالت اسے کہتی ہے، اینٹی ٹیررزم کورٹ جو گجرانوالہ کا ہے، وہ آرڈر کرتا ہے ڈی جی کو کہ ریکارڈ پروڈیوس کرے، ہمارے سامنے ریکارڈ لے کے آؤ. پہلے وہ ریکارڈ نہیں لے کے آتا، پھر دوسری 2 پروسیکیوٹرز جاتے ہیں اینٹی کرپشن میں وہ ریکارڈ لینے. جب وہ وہاں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صرف 11 صفحے رہ گئے ہیں، سارا ریکارڈ جے آئی ٹی کا غائب ہو گیا، اور صرف اس میں سے 11 صفحے رہ گئے، چن کے وہ 11 صفحے جن کا کوئی بیمان ہے. یعنی جے آئی ٹی کو سیبوٹاج کر دیا گیا اس نئی گورنمنٹ نے. اور پھر سنیں ذرا، اب میں ذرا پورا اس کو سمجھاؤں اب یہ کیا ہوا ہے. ایک جو ہوتا ہے جس کو جیل میں رکھا ہوتا ہے، اس کی بیل ہو جاتی ہے، یعنی 2 آدمی جیل میں، ایک کو بیل ہو جاتی ہے. اور کیونکہ ہمارا کیس نہیں رجسٹر کرتی، کیونکہ پولیس میری ایف آئی آر نہیں رجسٹر کرتی، اور پولیس اپنی ایف آئی آر لے کے آتی ہے جس میں پولیس کہتی ہے ایک شوٹر ہے، جو جے آئی کا جو تفتیش ہوتی ہے اس میں پتہ چلتا ہے 3 شوٹر ہے، تو ان کی ایف آئی آر تو بے معنی ہو گئی نا. تو اب یہ سچویشن کیا ہے کہ آج جو میرے اوپر حملہ ہوا تھا اور جو اتنی دیر کی تفتیش ہوئی تھی، پہلے انہوں نے میرا جب ایف آئی آر بھی نہیں کاٹی، اتنی تفتیش کے بعد آج کیا سامنے چیز آتی ہے کہ جو ریکارڈ تھا وہ جان کے انہوں نے ختم کیا، سیبوٹاج کیا. اس سے کیا چیزیں سامنے آتی ہیں؟ اس سے یہ سامنے آتی ہیں کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ جو 3 لوگ اس میں ملوث تھے، یہ آج کنفرم ہے کہ یہ 3 لوگ ہیں، کیونکہ یہ صرف 3 لوگ کروا سکتے تھے. انہی کے پاس پاور ہے کہ یہ جے آئی ٹی کو سیبوٹاج کر سکتے. ان 3 کے پاس یہ سارے، اور جو میں نے پہلے دن کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب آپ سنیں اس کو کیونکہ مجھے انصاف نہیں ملے گا، وہ ثابت ہو گیا. کوئی انصاف ملنے کی اب توقع نہیں ہے کیونکہ انہوں نے سارا ریکارڈ غائب کر دیا. اور یہ کیوں کیا؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے پکڑے جانا ہے. اس میں یہ ساری کڑی انہی کی طرف جا رہی تھی. اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب مجھے عدالتیں بلاتی ہیں کہ جی آپ آ کے اپیرنس کرو، میرا سوال یہ ہے کہ میرے اوپر جب حملہ ہوا تھا تو میں تو اس سے 2 مہینے پہلے کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر حملہ ہونے والا ہے. میں نے تو یہ بھی بتا دیا تھا کہ دینی انتہا پسند کے نام پہ میرے اوپر حملہ ہوگا. مجھے تو کسی نے نہیں بچایا، نہ کسی نے میری کوئی پرواہ کی کہ اس کے اوپر ایک اٹیمپٹ ہونے لگا ہے. اور کیونکہ کس نے بچانا تھا، جنہوں نے بچانا تھا وہ خود ہی ملوث تھے اس میں. اور تب ہی میں نے کہا تھا کہ اگر انہی کے اوپر چھوڑ دی تفتیش، یہ تو ہونے ہی نہیں دیں گے جو انہوں نے نہیں ہونے دی. اس سے اب آگے چلیں. اس کا مطلب کہ اگر یہ 3 لوگ ابھی بھی پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میری جان ابھی بھی خطرے میں ہے، کیونکہ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے کون مجھے پروٹیکشن دے گا؟ کہ اگر یہ جو 3 ہیں وہ ڈرٹی ہیری ملا کے اور یہ جو رانا ثناءاللہ اور ان کے پیچھے ہے، تو کون پروٹیکٹ کرے گا مجھے؟ میں جب بھی میں جاؤں گا پبلک میں، ان سے خطرہ تو ان سے ہے، جنہوں نے پروٹیکٹ کرنا ہے وہ ان سے مجھے خطرہ ہے. اور یہ ثابت ہو گیا جے آئی ٹی سے. میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں بس آخر میں.